بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل MS نالج ورلڈ پہ۔ ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا ماحول تھا، مگر بادشاہ کے پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض کو پورا کرنا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص شہزادی کے 3 سوالوں کے جواب دے گا، شہزادی اس سے شادی کرے گی۔ آس پاس کے ریاستوں کے کئی شہزادے آئے، مگر سب ناکام لوٹے۔ اس دیش میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام ساجد تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ ساجد کے پتا ایک عالم تھے اور وہ سالوں سے لوگوں کو علم بانٹنے کا کام کر رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ بیٹے کی اچھا دیکھ کر بولے، اگر تم ناکام لوٹے تو تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ ساجد اپنے پتا سے کہنے لگا کہ پتا جی، بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام ہوا تو کیا ہوا؟ یا تو ایک مقابلہ ہے، جو بھی جیت جائے، اور شاید کہ میں جیت جاؤں۔ آخر پتا نے ساجد کی خواہش کو دیکھ کر اس کی جیت مان لی۔ ساجد خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ صحیح سمے پر لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہو گئی اور محل لوگوں سے پوری طرح بھر گیا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، محل میں شہزادی بھی موجود تھی۔ وزیر، امیر، درباری اور عوام کے لوگ سب محل میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال پوچھا۔ اس نے شہادت کی انگلی اوپر اٹھایا۔ ساجد کچھ دیر خاموش ہوا اور پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی بھی اٹھایا۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرائی اور شہزادی بولی، شاباش اے نوجوان، تم پہلا اسٹیج پار کر چکے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت سبھی کی نظر ساجد پر تھی۔ ساجد کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دی۔ شہزادی یہ دیکھ کر بولی، شاباش اے نوجوان، ہم خوش ہوئے، یہ جواب بھی بالکل صحیح ہے۔ شہزادی کی آواز محل کے چاروں طرف گونج رہی تھی۔ اس کے ساتھ دربار کے سبھی لوگ مبارک ہو کہنے لگے۔ شہزادی کے سوال کیا تھے اور ساجد جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ 2 سوال کیا تھے اور جواب کیا تھے؟ ہر شخص یہ غور کر رہا تھا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال کہنا شروع کیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بڑا ہی عجیب تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھی۔ آخر ساجد کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کے طرف دیکھنے لگا۔ بہت خوب، بہت خوب، اے نوجوان مبارک ہو، یہ کہہ کر شہزادی محل کے اندر چلی جاتی ہیں اور محل مبارکباد سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ ساجد دل ہی دل خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جس نے اسے اتنی علم دی۔
بادشاہ نے ساجد سے پوچھا، اے نوجوان، شہزادی کو تم نے اطمینان کر دیا، اب یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا اور تم نے کیا جواب دیا؟ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ ساجد آرام اور پورے بھروسے کے ساتھ اٹھا اور بولا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی نے ایک انگلی کھڑا کر کے پوچھا تھا کہ کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ میں نے 2 انگلیاں کھڑا کر کے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اٹل ہے۔ بہت اچھا، ہم خوش ہوئے، بادشاہ نے ہنس کر کہا۔ اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ کیا تلوار سے کوئی بڑا ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں، قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، بہت خوب اے نوجوان، تم نے ہمارا دل جیت لیا۔ تم نے سب کو بتا دیا کہ روپے پیسے علم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بتاؤ تیسرا سوال کیا تھا؟ بادشاہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پوچھا۔ ساجد نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتری اور دوبارہ چڑھ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تھک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا، دل، کیونکہ دل انسان کے جسم کا وہ اکیلا حصہ ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے ہوئے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے ساجد کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور کہا، میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اسی طرح کے حدیث کے لائن سے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔